الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آقا چنین و چنا تمہارے لیے بنے سب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بعد صحت السلام لائق تعظیم و تقریب حاضرین و سامعین استاذ مکرم حضرت علامہ محمد الیاس صاحب ادامکم اللہ تعالی ظلکم السامی آپ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آپ کی اس مسجد کے اندر قبلہ حافظ صاحب نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا اور آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ان کا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس نیک پاک محفل کا وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اس نیک محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے لوگوں اب میں چونکہ ڈائریکٹ اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں وقت مختصر ہے میری کوشش ہوگی کہ میں 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات جو میرا محفل ضمیر میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں یہ بات یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہمارا وسیلہ ہے اس وقت وسیلہ ہے کہ جب حضور محمد مصطفیٰ اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے پھر آقا علیہ السلام ہمارا وسیلہ ہے جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گئے پھر آقا محمد مصطفیٰ ہمارا وسیلہ ہے جب دنیا سے تشریف لے گئے پھر آقا محمد مصطفیٰ ہمارا وسیلہ ہے قبر کے اندر پھر آقا محمد مصطفیٰ ہمارا وسیلہ ہے میدان محشر کے اندر اب اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے مختصر وقت کے اندر میں اس کے دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا
لیکن اس سے پہلے وسیلے کے اوپر ایک قیاسی دلیل میں آپ لوگوں کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت کے اندر جو دلائل ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر 3 شخص تھے، وہ سفر کے اوپر چلے، راستے کے اندر بارش آ گئی، طوفان آندھی آ گئی، تو وہ پہاڑی سفر تھا، بچنے کے لیے اس طوفان سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر گزری، تیز آندھی سے ایک بہت بڑا پتھر اس غار کے منہ کے اوپر آ گیا۔ اب وہ غار بند ہو گیا، اب یہ تینوں اندر ہیں، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ آپس میں جب گفتگو ہوئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ تو ایک شخص کہنے لگا جو پہلا تھا، وہ کہنے لگے پاک پروردگار میری ایک نیکی ہے، وہ کیا ہے کہ میں جس وقت کھانا کھلاتا ہوں تو پہلے اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا، پہلے اپنے والدین کو کھلاتا ہوں۔ ایک دن پاک پروردگار میری بکریاں بڑی دور نکل گئیں، دیر ہو گئی، میں جس وقت گھر کے اندر واپس آیا میرے امی ابو سو چکے تھے، اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کھانا مجھ سے مانگتے تھے، دودھ مانگتے تھے، لیکن والدین سو چکے تھے، میں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی والدین جاگ گئے، پہلے ان کو دودھ پلایا، بعد میں اپنے بچوں کو دیا۔ اے پاک پروردگار اگر یہ نیکی میری تجھے پسند ہے، میں نے تیری بارگاہ کے لیے کی، تیری خاطر کی، تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرا کہنے لگا اے پاک پروردگار میری ایک چاچو کی بیٹی تھی، تو وہ مجھے پسند تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، تو میں نے اس کو ایک دن دعوت دی، اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، میرا اور اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک قحط کا زمانہ آیا، قحط پڑ گئی، وہ مجبور ہو کر میرے دروازے پر آ گئی، تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے جو کچھ آپ کو چاہیے، جتنی دولت چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن میری آرزو، میری جو تمنا ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو وہ راضی ہو گئی، میں نے اس کو رقم دے دی۔ تو کہتے ہیں جس وقت میں اس کے پاس بیٹھا تو وہ مجھے کہنے لگی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ تو اے پاک پروردگار میں گناہ کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہو گیا۔ اے پاک پروردگار اگر کام یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پتھر اور زیادہ آگے چلا گیا۔ اب تیسرا کہنے لگا پروردگار میں نے ایک مزدور رکھا ہوا تھا، اس زمانے کے اندر مزدوری چاولوں کے عوض ہوتی تھی، یعنی جو مزدوری کرتا تھا اس کو کچھ سیر چاول ملتے تھے۔ اس نے مزدوری کی تو اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس طرح کی جو چاول تھے اس کی مزدوری کی وہ میں نے کھیتوں کے اندر ڈال دیے، اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس شخص کے لیے کاروبار کروں گا۔ کافی عرصے بعد وہ آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری ادا کرو۔ تو میں نے کہا یار یہ جتنی دولت، جتنا مال فصلیں، یہ سب تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا یار تم کیا مذاق کرتے ہو؟ کہنے لگا میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں نے عہد کیا ہوا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تیری مزدوری تھی، میں نے کاروبار کے اندر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، میں تو جو دن کی مزدوری تھی، جو مزدور کی اجرت ہوتی ہے وہ میں لیتا رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اے پاک پروردگار وہ سب کچھ لے کر چلا گیا، میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پتھر مکمل طور پر ہٹ گیا، یہ لوگ اس مصیبت سے باہر آ گئے۔ اب امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس مقام کے اوپر اس حدیث پاک کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں لوگوں اس بات کے اوپر غور کرو کہ جو انسانی اعمال ہوتے ہیں یہ بشری قدرتوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں، یعنی کوئی انسان کوئی بھی عمل کرے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ریاکاری آ ہی جاتی ہے، جو بشری قدرت ہوتی ہے وہ عمل کے ساتھ ملوث ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب ایسے اعمال جو بشری قدرتوں سے ملوث ہو ان کا وسیلہ اگر خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے، اللہ اس وسیلے کو قبول بھی فرماتا ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس محمد مصطفیٰ کا وسیلہ خدا کی بارگاہ کے اندر قبول کیوں نہیں ہوگا کہ جس وجود کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 18,000 جانوں کو
یہ اب کیسی دلیل کہ ایسا عمل جو بشری قدرتوں سے ملوث ہو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے، تو جس محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اس محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا، پہلا میرا دعویٰ کیا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارا وسیلہ ہیں کس وقت کہ جس وقت آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے۔ اب اس کے اوپر دلیل سننا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مستدرک علی الصحیحین کی تیسری جلد کتاب سیرت النبی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا اور اس کے راوی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی توجہ کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے ان کے لیے جنت کو مباح فرما دیا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی جنت پوری کی پوری میں نے تمہارے لیے مباح فرما دی، لیکن کیا کرنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم ساری جنت تمہارے لیے مباح ہے لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ میرا حکم ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہی اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا بظاہر خلاف اولا کا ارتکاب کرتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیچے اتار دیا، جب نیچے آ گئے 300 سال تک رو رو کر بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہے، اے پاک پروردگار میری خطا کو معاف فرما۔ 300 سال گزر گئے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے انہیں کچھ خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے، او پاک پروردگار اللہم انی اسألک بحق محمد فاغفر لی ذنبی۔ اے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ کے اندر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار میری لفظ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھیجی، کیف عرفت یا آدم، اے آدم تو نے کیسے جانا، ولم اخلقہ، ابھی تک میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں، محمد کو ظاہر بھی نہیں فرمایا، تم آدم کیسے جانتے ہو محمد مصطفیٰ کو؟ جناب آدم علیہ السلام کہنے لگے، لِأَنَّكَ لَمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، اے پاک پروردگار جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وَنَفَخْتُ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور اپنی روح میرے اندر ڈالی، رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا عِندَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ اے پاک پروردگار جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، روح میرے اندر پڑ گئی، میں نے آسمان کا نام لکھا ہوا ہے، اے پاک پروردگار فعلمت انک لم تدف اسمک الا حب الحلق الیک، اے پاک پروردگار میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میری پیدائش سے پہلے جس ذات کا نام رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو وہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود ہوگا۔ یا اللہ یہ سوچ کر میں نے تیری بارگاہ کے اندر اس محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش فرما دیا ہے، انہ لأحب الحلق الی ادعنی بحقہ، اے آدم تو نے جو کہا سچ کہا، بے شک میری بارگاہ کے اندر تو اس محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کر، قد غفرت لک، میں نے تیری وہ لفظ کو بظاہر خلاف اولا کو معاف فرما دیا، ولولا محمد ما خلقتک، اور مجھے اپنی عزت جلال کی قسم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا ہے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ جس سے آنکھ دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، کیا بات ہے، جس سے آنکھ دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، سب مل کر پڑھیں، جس سے آنکھ دیکھتا ہوں
نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے میرے آقا، جس سے دیکھتا ہوں ادھر جو کیا بات ہے، جس سے دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اب بات کیا تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضور محمد مصطفیٰ ہمارا وسیلہ اس وقت جب ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، آپ دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اب غور کرنا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر، ایک نابینا شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میری نظر چلی گئی ہے، میری نظر چلی گئی ہے، میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر صبر کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے نظر چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو اور 2 رکعت خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ادا کرو، پھر 2 رکعت کے بعد دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد، اب غور کرنا ہے الفاظ کے اوپر، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی الی، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرو کہ اے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ کے اندر محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور میری جانب کو توجہ ہو کر یہ کہیں کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ کے اندر خدا کو وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے وسیلے سے یا محمد، یعنی ندا کے صیغے سے خطاب کر کے مجھے یہ کہ اے پاک اے اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ کے اندر خدا کو وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بہقی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت جلال ہے کبریائی کی قسم ہم اسی مقام کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں سلامت ہو گئی۔ اب دوستو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ندا کے صیغوں سے اپنے صحابی کو کیا تعلیم دی کہ خدا کی بارگاہ کے اندر میرا وسیلہ پیش کر۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چلو یہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی، حضور علیہ السلام سامنے موجود تھے، آگے کیا ہوا؟ جب حضور محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے پھر کیا ہوا؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کیا طبرانی کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک شخص انہی شخص کے پاس یعنی عثمان ابن حنیف جو اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر آئے، تو آ کر کہنے لگا اے عثمان ابن حنیف آپ حضرت عثمان کی بارگاہ کے اندر میری سفارش کریں۔ کیا سفارش کریں؟ کہ میرا ان تک کوئی کام ہے وہ میری بات سنتے نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو، یہی دعا تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا اسی طرح کرو۔ اب یہ دعا پڑھ کے وہ چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کی بات سنی، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، ان کی ضرورت پوری کی، پھر کہنے لگے پھر بھی کبھی زندگی کے اندر ایسا معاملہ ہوا تو میرے پاس آنا۔ جب ان کی حاجت پوری ہو گئی واپس عثمان ابن حنیف کی بارگاہ کے اندر گئے، کہنے لگے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت عثمان کی بارگاہ کے اندر میری سفارش کی۔ آپ فرمانے لگے میں نے کوئی سفارش نہیں کی، بات صرف اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ان کے زمانے کے اندر میں نے یہ سنا تھا جو دعا کا السلام نے اپنے صحابی کو تعلیم فرمائی تھی وہی دعا کی تھی۔ آگے بڑھیے، یہ دلیل وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد ہمارا وسیلہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے تفسیر جلالین کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس کے ضمن کے اندر لکھتے ہیں کہ رابی آیا حضرت مولا علی اللہ سے کہنے لگا اے علی مجھے محمد مصطفیٰ کے دربار کا پتہ دے دو، میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کہنے لگے
اے آنے والے سالی، اے آنے والے سوالی سائل، آقا محمد مصطفیٰ کا 3 دن ہوا انتقال ہو چکا، محمد مصطفیٰ اس دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے۔ اب جب اس نے یہ سنا، مدینہ شہر کی گلیوں کے اندر دوڑنا شروع ہو گیا، مٹی اٹھا رہے اپنے سر کے اوپر ڈالتے، کہنے لگا ہائے بربادی میں برباد ہوں۔ جناب مولا علی مرتضیٰ پوچھنے لگے معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے قرآن پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہنے لگا میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، سیدھا ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر چلے آؤ۔ اب میں آگے آؤں، اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آقا کی دنیا سے تشریف لے جا چکے، میرا کیا ہوگا؟ میں معافی کس سے مانگوں گا؟ وہ بھی تو علی تھے، آقا محمد مصطفیٰ کے سینے سے لپٹ کر تربیت پائی تھی، انہوں نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا